لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں جی کہ ایک بندے نے اپنی بیوی کو کئی بار بولا ہے میری طرف سے فارغ ہو، بالکل طلاق ہو جاتی ہے۔ مدینہ منورہ کی مٹی شفا ہے، مدینہ منورہ کی ہوا بھی شفا ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ مدینے جاؤ تو اپنے چہرے کو نہ چھپاؤ، مٹی آنے دو، کہ مدینے پاک کی مٹی جس چہرے پہ آئے گی تو اللہ اس کو برص اور جذام کی بیماری سے بچا لیں گے۔ اور اسی طرح حدیث مبارک میں ہے کہ صحابہ جب بیمار ہو گئے تو حضور نے ان کو علاج بتلایا کہ یہ اپنی انگلی جو ہے ایسے زبان پہ رکھے اور مٹی پہ رکھیں، جتنی مٹی اس کو لگ جائے اس کو چاٹ لیں اور اس کے بعد یہ پڑھیں کہ بسم اللہ بتربت ارضنا بریقت بعدنا اللہ یشفی سقیمنا۔ تو سب صحابہ نے پڑھا اور ساری شفا ہو گئی، بیماریاں جو تھی وہ ختم ہو گئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ عجوہ میں شفا ہے، مدینہ خود شفا ہے، اور حضور کا فرمان پہ عمل کرنا جو ہے وہ شفا ہے۔ تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ سنت کے مطابق عمل کریں، یہ نہیں ہے کہ وہاں سے مٹی لے جائیں، یہ بہتر نہیں ہے۔ اگر کوئی مرید یا شاگرد استاد کے ہاتھ کو بوسہ دے دے کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ماتھے پہ بھی بوسہ دے سکتا ہے، لیکن اتنا فرق رکھا ہے علماء نے کہ اگر اگلے کے دل میں غرور پیدا ہوتا ہے کہ ہاں میں بڑا پیر ہوں، لوگ میرے ہاتھ چوم رہے ہیں، پھر اس کو نہ دو۔ کہتے ہیں جی کہ بی بی آمنہ کی قبر پہ جانا کیوں اللہ نے منع کیا؟ ہم نے تو منع نہیں کیا، ایک دفعہ حضور کو اجازت ملی، اس کے بعد اللہ نے منع کر۔ نبی کا معنی اللہ کی بتلائی ہوئی خبر دینے والا۔ اگر عورت کو حمل ٹھہر جائے تو کیا وہ مرد کی شہوت کو پورا کرنے کے لیے ہاتھ استعمال کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ مرد کو 2-3 دن ٹھنڈی شربت پلا دیں، انشاءاللہ ویسے ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ضروری ہے کہ ہاتھوں سے گناہ کرو؟ کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت میں کنڈم استعمال کرے کہ حمل نہ ہو، اگر بیوی راضی ہے تو کر سکتا ہے۔